کیجیے ایک ملک جو مسلسل دنیا کی خوش ترین ملک کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ یہ ملک ایک ٹھنڈی جنت کی طرح ہے جو سال کے زیادہ تر دنوں میں برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس کے باشندے غیر معمولی سکون سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کوئی شور ہنگامہ نہیں ہوتا۔ وہاں کی روزمرہ زندگی سادہ اور پرسکون ہے، جہاں ہر شخص اپنے کام میں مشغول رہتا ہے بغیر کسی افراتفری یا خرابی کے۔ فن لینڈ ناروے اور سویڈن کی طرح ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو سکینڈینیویائی ممالک میں زندگی گزارنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ چاہے شمالی ممالک اپنے سرد موسم کی وجہ سے کچھ تشویشوں کا باعث ہوں، لیکن وہ جو زندگی کی کیفیت پیش کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جس زاویے سے آپ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیں، زمین کے شمالی حصوں میں دوسرے ممالک میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں ہم اپنی موجودہ صورتحال سے بالکل مختلف زندگی کی حالتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم سب بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ان علاقوں میں ہجرت اور زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ اقلیم اور جغرافیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ فن لینڈ کا ملک شمالی یورپ میں واقع ہے، جس کی مغربی طرف سویڈن، مشرقی طرف روس اور شمالی طرف ناروے کے ساتھ زمینی سرحدیں ہیں اور دوسری طرف اسٹونیا کے ساتھ آبی سرحد ہے۔ یہ ملک 5.5 ملین افراد کی آبادی کا حامل ہے اور شہر ہلسنکی اس ملک کی دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ پہلی نظر میں فن لینڈ میں شہروں کی آپس میں مشابہت توجہ کا مرکز بنتی ہے، لیکن ان میں سے سب سے مثالی بالخصوص دارالحکومت ہلسنکی ہے۔ بہتر نوکری کے مواقع اور سماجی و ثقافتی گروہ سب اس شہر میں جمع ہو گئے ہیں، لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ ہلسنکی میں گھروں کا کرایہ دیگر چھوٹے شہروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں 2 زبانیں فن لینڈ اور سویڈش رسمی ہیں۔ تقریباً 90% لوگ فن لینڈ زبان بولتے ہیں۔ فن لینڈ لوگوں نے مسیحیت کو اپنا بنیادی مذہب منتخب کیا ہے اور اس ملک کے زیادہ سے زیادہ 70% لوگ مسیحیت کے لوترن فرقے کے پیروکار ہیں۔ اس شمالی ملک کی جاذبی اور خصوصیات پر بات کرنے سے پہلے فین اور لاپ لوگوں کی ماضی اور تاریخ پر ایک مختصر نظر ڈالیے۔ موجودہ فن لینڈ کے لوگوں کے پیشروں نے پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز میں فن لینڈ کی جنوبی خلیج سے فن لینڈ کی طرف اپنی ہجرت شروع کی تھی۔ اس وقت تک فن لینڈ تقریباً غیر آباد تھا، صرف لاپ قوم وہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ فینوں کے آنے کے بعد لاپ لوگ شمال کی طرف چلے گئے۔ 12ویں صدی میں فن لینڈی لوگوں نے اپنے دشمنوں بالخصوص روسوں کے خلاف اپنی حفاظت کے لیے سویڈن سے مدد طلب کی اور اس طرح فن لینڈ سویڈن کے کنٹرول میں آ گیا۔ فن لینڈ نے روسیے اور سویڈن کے درمیان مسلسل جنگوں کے دوران شدید نقصان اٹھایا اور آخر میں سویڈن نے 1809 میں فن لینڈ کو روسیے کے حوالے کر دیا۔ 9ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اس ملک کو آزادی کی تحریک نے گھیر لیا اور 1863 میں فن لینڈی زبان کو رسمی حیثیت ملی۔ اواخر 9ویں صدی سے فن لینڈ میں روسی کاری کا عمل تزار نکولس دوم کی طرف سے شروع ہوا، لیکن یہ فن لینڈی لوگوں کی شدید مزاحمت اور عام ہڑتالوں کا باعث بنا۔ سال 1901 میں فن لینڈ کے لوگوں کو قانون سازی کی پارلیمان اور ووٹ کا حق حاصل ہوا۔ سال 1917 میں پارلیمان نے فن لینڈ کی آزادی کا اعلان کیا اور سال 1920 میں سوویت یونین نے فن لینڈ کی آزادی کو تسلیم کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد فن لینڈ نے اپنی قدرتی حالت دوبارہ حاصل کی اور گزشتہ تلخ تعلقات کے باوجود اب اس کے سوویت کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ فن لینڈ کو معاشی اور سماجی ترقی کا اچھا موقع ملا ہے اور حال کے سالوں میں یہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے میں کامیاب ہوا ہے۔ فن لینڈ ہمیشہ سے ایک رہنما منزل نہیں تھی، لیکن یہ مسلسل ترقی کرتی رہی جبکہ دیگر ممالک اندرونی چیلنجز کا سامنا کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر اس نے عالمی سطح پر مشہور برانڈ نوکیا کو قائم کیا جو اپنے علامتی موبائل فونز کے لیے جانا جاتا ہے، حالانکہ نوکیا سامسنگ اور ایپل جیسی کمپنیوں سے مقابلے میں پیچھے رہ گئی۔ یہ پروڈکشن آج بھی جاری ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فن لینڈ میں ایک شہر ہے جسے نوکیا کہا جاتا ہے۔ فن لینڈ ملک آبادی کے اعتبار سے یورپی یونین میں سب سے کم گنجان آبادی والا ملک ہے اور فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال دنیا میں اعلیٰ زندگی کی معیار، مناسب آمدنی، جدید تعلیمی نظام اور مضبوط صحت کی خدمات کے فہرست میں سر فہرست رہتا ہے۔ فن لینڈ کا شہری بننے کے لیے اب کی حالت کے لحاظ سے 4 سے 7 سال لگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی فن کو ازدواج کیا ہے تو 4 سال بعد آپ وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔
लेकिन आपको फिनलैंडी और स्वीडिश ज़बानों में एक इम्तिहान में अपनी महारत साबित करनी पड़ेगी और आपके पास कोई टैक्स कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां खुद काम करना चाहते हैं, मसलन अगर आप वकील हैं, तो फिनलैंड में मास्टर डिग्री भी लेनी पड़ेगी और ज़बान का इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर आप कारकुन हैं तो आपकी कमाई के हवाले से कोई मसला नहीं है और हर चीज़ उसूलों के मुताबिक की जाती है। नजात परस्ती फिनलैंड में दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन गैर मुल्कियों के लिए नौकरी तलाश करना आसान नहीं है। आपको इस मसले पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि फिनलैंड में जिंदगी बहुत महंगी है, क्योंकि शुमाली ममालिक में कम आबादी की वजह से ये दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में महंगी है। बल्कि कुछ लोग हमसाया ममालिक जैसे इस्तूनिया से मशरूबात और खुराक की अशिया खरीद कर स्टोर कर लेते हैं। ये काम वो हल्सनकी और तालेन के दरमियान आने जाने वाली कश्तियों के जरिए करते हैं, क्योंकि मुल्क में रिसत्तूरा में खाना, मशरूबात और डिजिटल प्रोडक्ट्स की दुकानों से खरीदारी वाकई महंगी है। हल्सनकी में किराए आसानी से $1200 तक पहुंच जाते हैं। उनकी नक्लो हरकत को वो अमूमन साइकिल से करते हैं, क्योंकि शहर अमूमन छोटे होते हैं और जगहें एक दूसरे के करीब होती है। एक और दिलचस्प बात इस मुल्क की सोनों से मुताल्लिक है। ऐसा कम से कम सयाह मिलेगा जो फिनलैंड की सफर में वहां की सोनों में न गया हो या किसी दोस्त की तरफ से इन सोनों में मदू न किया गया हो। ऐसी सोने जिनमें से कुछ की तारीख 1900 मीलादी की इब्तिदा तक पहुंचती है। फिनलैंड की सोनों की अहम तरीन खुसूसियत यह है कि ये तमाम औकात के लिए काबिल इस्तेमाल है और ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, हत्ता के लोगों के जश्नों में भी शुमार की जाती है। वो सूना में आराम करते हैं, मिल जलते हैं और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं। फिनलैंडी लोग आमतौर पर 6 महीने की उम्र से पहले अपना पहला सूना का हम्माम तजर्बा करते हैं और बुढ़ापे में औसतन हर 10 दिन में एक बार वहां जाते हैं। इस मुल्क में सोनों की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5.5 मिलियन आबादी के लिए 3,200,000 सोने मौजूद हैं और इसी वजह से तकनीकी तौर पर तमाम फिनलैंडी लोग एक साथ सूना में हो सकते हैं। अलावा अज ये फिनलैंड के लोग सूना में अपनी मखसूस रसूमात रखते हैं। वो नंगे होकर सूना में दाखिल होते हैं। इस मसले का गैर मामूली पहलू यह है कि मर्द और औरतें मिलकर और एक साथ एक ही सूना में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन आप मर्दों के लिए मुख्तस औरतों के लिए मुख्तस सोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि फिनलैंड में एक आम दिन बहुत ज्यादा दिलचस्प गुजरता है, खास तौर पर मौसम सरमा में लोग ज्यादातर वक्त घर में गुजारते हैं, क्योंकि दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुंच जाता है और बाहर बहुत सर्द होता है। मौसम गर्मी में राक फेस्टिवल वहां की एक मकबूल तरीन फेस्टिवलों में से एक के तौर पर मुनक़िद होता है। फिनलैंड के लोग इस सर्द माहौल में जिंदगी गुजारने के बावजूद जब तक कोई संगीन बीमारी ना हो डॉक्टर के पास जाने में दिलचस्पी नहीं रखते। मुझे ये भी कहना चाहिए कि इसकी वजह डॉक्टर से मिलने का वक्त हासिल करने में दुश्वारी नहीं है। वहां के अस्पताल शलोग नहीं होते और ज्यादातर खाली रहते हैं। फिनलैंड की तालीमी निज़ाम में तलबा को जबर और हुक्म से पढ़ाया नहीं जाता। रियाजियात और तबीयात से पहले बच्चों को इंसानी अक़दार और अखलाक की तालीम दी जाती है। क्लासों को जितना मुमकिन हो आज़ाद रखा जाता है। मिसाल के तौर पर तलबा क्लासों में अपने जूते उतार सकते हैं और जुराब पहनकर घूम सकते हैं। स्कूलों में बड़ी तादाद नहीं होती और इस तरह तालिब इल्म और उस्ताद के दरमियान मुनासिब हालात पैदा होते हैं। यानी मुख्तसर में मसला तलबा को होमवर्क देना नहीं है, बल्कि अहम यह है कि अखलाक और तरबियत को दुरुस्त तरीके से मुंतकिल किया जाए। इन मसाइल के अलावा अगर आप फिनलैंड में एक सयाह के तौर पर सफ़र करते हैं तो कुदरत के अलावा कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आएगी। हत्ता के दारुल हुकूमत हल्सनकी में सयाहों के लिए कुछ खास पेश करने के लिए नहीं है। अगर आप हल्की की तलाश में हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप कुदरत के आशिक हैं तो फिनलैंड की बकर कुदरत इसे कुदरत के शौकीनों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह बना देती है। वासे सब्ज इलाके और जंगलात इस मुल्क में उन कशिशदार दरख्तों का मस्कन बनाते हैं जो साल भर खूबसूरत रहते हैं। फिनलैंड की सब्ज इलाकों की हिफाजत पर तवज्जो और कम आबादी की वजह से इसलिए ये इलाके जल्द ही कंक्रीट की इमारतों से तब्दील नहीं हुए और उसके नतीजे में मुल्क साफ हवा से मुस्तफीद होता है। फिनलैंड में एक तसव्वुर मौजूद है जिसे अफराद के हुकूक कहा जाता है, जो आम लोगों को ज्यादातर खिली जमीनों और पानी के वसाइल तक तफरीही मकासद के लिए रसाई फराहम करता है। ये मतलब है कि आप आज़ादाना तौर पर घूम सकते हैं, फंगस और बीर जमा कर सकते हैं, आप फिनलैंड की वसी जंगलात का अस्तकशाफ कर सकते हैं।
دلچسپ بات یہ ہے کہ فن لینڈ کی زمین کا 70% سے زیادہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، جو یورپ کی کسی بھی دوسری ریاست سے زیادہ ہے۔ فی الوقت فن لینڈ، اسٹونیا، آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ دنیا کا سب سے صاف ہوا والا ملک ہے۔ یہ مطلب ہے کہ فن لینڈ کی ملاقات آپ کو اعلیٰ معیار کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے، موسم اور قدرتی خوبصورتی سے لے کر رہائش کی شرائط اور ثقافت تک۔ اگر آپ یہاں صرف مختصر مدت کے لیے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ صنوبر کے درختوں کے درمیان موجود درختوں کے گھروں میں قیام کریں۔ بس تصور کیجئے کہ آپ ایک پرسکون اور حیرت انگیز منظر پر جاگتے ہیں۔ غالباً یہ شمالی پرسکون علاقے کے زائرین کیمپ کی آگ کے گرد جمع ہوتے ہیں اور فن لینڈ کی دلکش طبیعت میں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کھیلوں سے لطف اندوز ہوں، فن لینڈی کھانے کو شمار کریں، مقامی موسیقی کی قدر کریں اور دکانوں کا استکشاف کریں۔ فن لینڈ میں ایک اور منفرد سرگرمی، خاص طور پر اگر آپ وہاں مختصر مدت کے لیے ہیں اور آپ کی مالی صلاحیت اجازت دیتی ہے، تو شمالی علاقے میں موسم سرما کے دوران آئس بریکر جہازوں کی سیر میں شرکت کرنا ہے۔ اس وقت فن لینڈ کی جھیلوں میں برف جم جاتی ہے اور موٹی تہوں سے ڈھک جاتی ہے، جو ملک میں ایک منفرد سیاحتی شعبہ پیدا کرتی ہے۔ افراد ان جہازوں پر اپنی منجمد جھیلوں اور حتیٰ کے بحر بالٹک کے پار سفر کرتے ہیں، جو انہیں خوبصورت اور حیرت انگیز تجربات دیتے ہیں۔ یہ جہاز فن لینڈ سے سویڈن تک نقل و حمل کی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ شمالی یورپی ممالک صرف سیاحت اور بحری نقل و حمل تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس امیر تیل کے ذخائر بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ناروے کی معیشت نے اپنے تیل کے ذخائر کی دریافت کے بعد ایک بڑا ترقی کا دور دیکھا۔ یہ ممالک عالمی سطح پر مختلف علاقوں میں باقاعدہ بحری سفر کیا کرتے تھے، جہاں تیل جہازوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا تھا۔ سردیوں میں برف توڑنے والے جہاز ضروری ہوتے ہیں تاکہ منجمد بالٹک سمندر کے ذریعے تیل کی نقل و حمل ممکن ہو سکے۔ ان جہازوں کے متعدد استعمال ہیں، جن میں برف کے ذریعے محفوظ عبور کو یقینی بنانا شامل ہے، لیکن اب وہ بنیادی طور پر تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاز کنارے کے قریب آتا ہے اور افراد اس سے منجمد پانی میں کود پڑتے ہیں جب درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ وہ یہ کام عائق کپڑے اور غرق نہ ہونے والے لباس استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، جو انہیں شدید سردی میں غرق ہونے کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے اور بالٹک سمندر کے منجمد پانیوں میں تیراکی کو دلچسپ اور محفوظ بناتا ہے۔ اگر یہ سب آپ کی خوشی کے لیے کافی نہ ہو تو فن لینڈ ایک اور موقع پیش کرتا ہے۔ اگر آپ سردیوں کی سیاحت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور برف سے ڈھکی ہوئی طبیعت میں جوش و خروش کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیبائرین کتوں کے ساتھ، جو ہسک کے نام سے مشہور ہے، سلیک چڑھ سکتے ہیں، جہاں یہ تجربہ واقعی ایک ہالی ووڈ فلم کی طرح ہوتا ہے۔ فن لینڈ کی مناظر غیر معمولی طور پر حیرت انگیز ہیں اور ہسک کتوں کے ساتھ ملاپ بڑی ہلچل پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ تجربات سیبائریا جیسے علاقوں کے لوگوں کے لیے معمولی ہو سکتے ہیں، لیکن دور دراز ثقافتوں سے آنے والوں کے لیے یہ سرگرمیاں ضروری اور ناقابل فراموش ہیں۔ باجرت کہا جا سکتا ہے کہ لاپلینڈ میں موجود زمستانی قیام گاہیں کھلے فضائی تفریح کے بہترین مقامات ہیں۔ ان مقامات میں اسکی اور سنوبورڈ کے لیے بڑی جگہیں موجود ہیں۔ غیر معمولی سرگرمیاں جیسے شمالی گوزن کی سانے کی سواری، منجمد پانیوں میں مچھلی کی مار اور کھلے میں سونا میں آرام کرنا بھی ان مقامات میں ممکن ہے۔ اسی طرح دوسرے قطب کے قریب ممالک کی طرح قطبی جوبے کا مشاہدہ سیاحوں کی جاذبتیوں میں سے ایک ہے۔ بہت شکریہ کہ اپنے آخر تک ساتھ دیا۔ اگر آپ کو اس قسم کی مواد پسند آتی ہے تو آپ لائک اور سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔